بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الشعراء ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے غالباً ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ پڑھ لیا تھا. جی سر، ہم نے 5 رکوع پڑھ لیے تھے۔ جی، کون سی آیت نمبر تک پڑھ لیا تھا؟ 104 تک پڑھ لیا تھا۔ 104 تک، ٹھیک ہے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذبت قوم نوح المرسلین. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ادھر سورۃ الشعراء کے اندر اہلاک المنکرین اور انجاء المؤمنین، اللہ تعالیٰ منکرین کو ہلاک کرتا ہے اور مومنین کو نجات دیتا ہے، یہ مضمون بیان ہو رہا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے. تو پیچھے کئی قصے جو ہے وہ گزر گئے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ گزر گیا، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ گزر گیا، تو اب نوح علیہ السلام کا قصہ ہے. کذبت قوم نوح المرسلین. جھٹلا دیا نوح کی قوم نے رسولوں کو. حالانکہ انہوں نے تو ایک رسول کو جھٹلایا ہے، لیکن ایک رسول کو جھٹلانا گویا کہ تمام رسولوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے. تو کہا کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. جب ان کو کہا ان کے ساتھی، ان کے بھائی نوح نے کہ کیا تم شرک سے بچتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین. بے شک میں تمہاری طرف جو ہے وہ امانت دار رسول ہوں جس کو اللہ نے بھیجا ہے. فاتقوا اللہ واطیعون. پس تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور میری اطاعت کر لو. وما اسألکم علیہ من اجر. اور میں اس دعوت پر تم سے کوئی بدلہ جو ہے وہ نہیں مانگتا ہوں، اجرت جو ہے وہ نہیں مانگتا ہوں. ان اجری الا علی رب العالمین. کہ بے شک میری جو اجرت اور میرا جو بدلہ ہے وہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. فاتقوا اللہ واطیعون. پس اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور میری اطاعت کر لو. قالو. ان لوگوں نے جواب میں کہا انؤمن لک. کیا آپ کی بات ہم مان لیں؟ کیا ہم آپ کی تصدیق اور آپ کی تائید جو ہے وہ کر دیں؟ کیا ہم آپ کی بات پر یقین کر لیں؟ حالانکہ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ. حالانکہ نچلے درجے کے لوگوں نے آپ کی اتباع کی ہے. کیا ہم آپ کی اتباع کر لیں؟ حالانکہ آپ کے پیچھے جتنے لوگ ابھی تک لگے ہیں وہ سارے جو ہے وہ بڑے لو سٹیٹس کے لوگ ہیں، بڑے غریب غریب قسم کے لوگ جو ہیں وہ آپ کی اتباع کر رہے ہیں. تو جو انبیاء کے مخالفین ہوتے ہیں ان کی یہ ذہنیت ہوتی ہے. ان کی ذہنیت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی جو دنیاوی ساز و سامان ہے اس کو عزت اور ذلت کا معیار جو ہے وہ سمجھتے ہیں. قالو. ان لوگوں نے کہا انؤمن لک. اے نوح کیا ہم تمہاری بات مان لیں، حالانکہ واتبعک الارذلون. اور تمہاری اتباع تو جو ہے وہ پست قسم کے لوگوں نے کی ہے. آواز آ رہی ہے نا؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی سر، سر، آ رہی ہے۔ الحمدللہ. ہاں جی. قال. نوح نے جواب میں کہا وما علمی بما کانوا یعملون. وہ ان کے اعمال کی حقیقت جو ہے وہ اس کا مجھے علم نہیں ہے. یعنی کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان لوگوں نے جو میری اتباع کی ہے یہ کسی دنیاوی مقصد کی خاطر کی ہے اور یہ انہوں نے اپنی غربت کی وجہ سے میری جو ہے وہ اتباع کی ہے، تو ان کے عمل کی حقیقت وہ میں اس کو نہیں جانتا ہوں. وہ ان کا عمل کیا اور کس نیت اور کس مقصد سے ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ مجھے علم نہیں ہے. ان حسابہم. نہیں ہے ان کا حساب الا علی ربی. مگر یہ کہ میرے رب کے ذمہ ہے. ان کا حساب اگر انہوں نے کسی بری نیت سے یا کسی دنیاوی مقصد سے میری اتباع کی ہے تو ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے. لو تشعرون. اگر تم جانتے ہوتے. وما انا بطارد المؤمنین. اور میں ان ایمان والوں کو اپنے سے دھتکار کر دور نہیں کر سکتا. یعنی کہ ایسا نہیں کر سکتا میں کہ تمہارے لیے کہ تمہیں چونکہ اعتراض ہے کہ میری اتباع کرنے والے جو ہے وہ ماڑے لوگ ہیں تو میں تمہاری وجہ سے ان کو اپنے سے دور کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا.
وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین، میں تو نہیں ہوں مگر وضاحت کے ساتھ خبردار کر دینے والا۔ قالو، انہوں نے جواب میں کہا، لئن لم تنتہی یا نوح، اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو لتکونن من المرجومین، تو ضرور تم رجم کیے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، دھمکی دی۔ قال رب ان قومی کذبون، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، ان قومی کذبون، بے شک میری قوم نے میری تکذیب کر دی ہے۔ فافتح بینی و بینہم فتحا، پس میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، ونجینی، اور مجھے نجات دے دے، ومن معی من المؤمنین، اور میرے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو نجات دے دے۔ مطلب یہ ہے کہ ففتح بینی و بینہم فتحا، یہ جو فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ عذاب ہے نا، عذاب کی صورت میں ہے، تو اس عذاب سے پھر مجھے اور میرے جو ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کو جو ہے وہ تو بچا لے، اور اس میری تکذیب کرنے والے جو ہیں ان کو جو ہے وہ اس عذاب میں گرفتار کر لے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے اس کو نجات دے دی، وَمَن مَّعَهُ، اور ان کو بھی کہ جو اس کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بھری ہوئی کشتی میں۔ تو نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے وہ ہم نے اس بھری ہوئی کشتی میں ان کو جو ہے وہ ہم نے نجات دے دی۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، جی ہم مانتے۔ سر یہ بھری ہوئی سے کیا مراد ہوگا؟ ماشاء اللہ۔ بھری ہوئی تھی نا، اس کے اندر نوح علیہ السلام بھی تھے، اس کے اندر جو ہے وہ جانوروں کے جوڑے بھی تھے، اس کے اندر ایمان والے بھی تھے۔ جی سر۔ ایک خالی کشتی ہوتی ہے اور ایک بھری ہوئی کشتی ہوتی جی سر۔ ہے، جی۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اور پھر باقی جو لوگ تھے ان کو ہم نے بعد میں غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں کیا ہے، اس میں نشانیاں ہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب یقیناً غالب اور طاقتور بھی ہے، جس طرح اس نے جو ہے وہ کفار کو ہلاک کر دیا، اور الرحیم، اپنے بندوں پر خاص مہربانی کرنے والا بھی ہے، کہ اس نے نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو کیا کیا، نجات دے دی، اور جو ہے وہ بچا لیے۔ کذبت عاد المرسلین، اب عاد جو ہے انہوں نے بھی اللہ کے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کہ تم شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، یعنی کہ میں اللہ کا پیغام تم تک جو ہے وہ پوری دیانت داری کے ساتھ پہنچا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا پیغام میں تم تک پوری دیانت داری کے ساتھ جو ہے وہ پہنچا رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور میری اطاعت کر لو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجرت تو مانگتا نہیں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، اتبنون، کیا تم تعمیر کر دیتے ہو، بکل ریع، ہر اونچی جگہ پر، آیتن، ایک یادگار، تعبثون، کہ جس کے ذریعے تم ابس کام کرتے ہو، فالتو اور فضول کام کرتے ہو۔ یہ نہیں ہوتی جو یادگاریں ہوتی ہیں، مطلب جس طرح اب مثال کے طور پہ کسی واقعے کی یاد میں جو ہے وہ ایک مجسمہ بنا دیا جاتا ہے، یا کسی شخصیت کی یاد میں جو ہے وہ کوئی یادگار کھڑی کر دی جاتی ہے، اس طرح مینار ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں پر مینار پاکستان ہے، تو اس کا یہ مینار پاکستان کس کی یاد میں بنایا گیا ہے، پتہ ہے کسی کو؟ سر قرارداد پاکستان منظور ہونے کی خوشی۔ اچھا جی، ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے، مطالعہ پاکستان سب نے لگتا ہے بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ جو اس کا کیا فائدہ کیا ہے، اس کا مطلب اس طرح جب آپ کسی واقعے کی یادگار کے طور پہ عمارت تعمیر کر دیتے ہیں یا کوئی مجسمہ وغیرہ تعمیر کر دیتے ہیں، تو یہ بنیادی طور پہ اس کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح یادگاریں بنانا، اس کے بارے میں بات ہے۔ اتبنون، یہ وہ اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم تعمیر کر دیتے ہو، بکل ریع، ہر بلند جگہ پر، آیتن، ایک یادگار، ایک نشانی، تعبثون، کہ جس کے ذریعے تم ابس اور بے فائدہ کام جو ہے وہ کرتے ہو۔
وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور تم بناتے ہو ایسے محلات، لعلکم تخلدون، کہ گویا کہ تم نے ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنا ہے، یعنی کہ ایسے محلات تعمیر کرتے ہو کہ گویا یہاں سے جانا ہی نہیں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کی پکڑ کرتے ہو تو ظالمانہ انداز میں کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور میری اطاعت جو ہے وہ کر لو۔ وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کر لو، الذی، اس ذات کا کہ جو امدکم، جس نے تمہاری امداد کی ہے، تمہیں بڑھایا ہے، بما تعلمون، ان چیزوں سے کہ جو تم خود جانتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ امدکم، تمہاری مدد کی ہے، بانعام و بنین، جانوروں چوپایوں کے ذریعے اور اولاد اور بیٹوں کے ذریعے، وہ جنات و عیون، اور باغات کے ذریعے اور چشموں کے ذریعے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم پر بڑے دن کے ایک بڑے عذاب کا جو ہے وہ تم پر میں اس کے عذاب سے جو ہے وہ ڈرتا ہوں۔ قالوا، انہوں نے کہا، سواء علینا، ہمارے لیے برابر ہے، اوعظتا، کہ آپ ہمیں نصیحت کریں، ام لم تکن من الواعظین، یا آپ ہمیں نصیحت نہ کریں۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں ہمارے حق میں برابر ہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، اور یہ جو آپ ہمیں باتیں بتا رہے ہیں یہ تو پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں، پچھلے لوگ بھی ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم پر کوئی بھی عذاب جو ہے وہ نہیں آنے والا۔ فکذبوہ، پس انہوں نے جھٹلا دیا اپنے نبی کو، فاہلکناہم، پس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں جو ہے وہ نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ کیا ہے؟ انتہائی غالب بھی ہے اور انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو انشاءاللہ پڑھیں گے کل۔